آج ہم ایک ایسی شخصیت کی بات کر رہے ہیں جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا، یعنی ینگ جین، وہ بادشاہ جس نے چین کو متحد کیا۔ ہمارے پاس جو مواد ہے، ینگ جین عظیم بادشاہ کی کہانی سے، وہ اس کی زندگی اور کارناموں پر کافی روشنی ڈالتا ہے۔ بالکل۔ ینگ جن یا بعد میں شین ہوانگ ڈی ایک بہت ہی اہم تاریخی کردار۔ ذرا سوچیں، ایک 13 سال کا لڑکا ایک ایسی ریاست کا بادشاہ بنتا ہے جو خود ایک بڑے بکھرے ہوئے ملک کا حصہ ہے۔ چین اس وقت متحد نہیں تھا، ہر طرف آپ کہہ لیں افراتفری تھی۔ جی، وہ جنگجو ریاستوں کا دور کہلاتا ہے، مسلسل جنگیں، سازشیں، عدم استحکام۔ اور اس ماحول میں اس نوجوان کے دل میں ایک بڑا خواب تھا، ایک غیر معمولی خواب۔ پورے چین کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنا۔ بالکل۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے ہوا، اس نے اپنی طاقت کیسے بڑھائی، کیا طریقے اپنائے۔ اور وہ عظیم تعمیرات جیسے چین کی دیوار اور وہ پراسرار مقبرہ۔ ہاں، اور وہ لافانی زندگی کی تلاش کا قصہ، اس کی کہانی میں عزم ہے، ظلم بھی ہے، سازشیں بھی، اور حیران کن تعمیرات بھی۔ تو آئیے اس دلچسپ شخصیت کی زندگی میں گہرائی تک اترتے ہیں۔ اچھا، تو شروعات ہوتی ہے جب ینگ جن صرف 13 سال کا تھا۔ وہ ریاست چن قن کا بادشاہ بنا۔ چن اس وقت کی کئی ریاستوں میں سے ایک تھی، مگر طاقتور تھی۔ جی، اور اس کا مقصد شروع سے بہت واضح تھا۔ بکھرا ہوا چین اسے قبول نہیں تھا، وہ اسے متحد کرنا چاہتا تھا، ایک مضبوط مرکزی حکومت بنانا چاہتا تھا۔ 13 سال کی عمر میں اتنا بڑا منصوبہ! ذرائع بتاتے ہیں کہ شروع میں مشکلات بھی تھیں۔ اس کی اپنی والدہ اور ان کے ساتھی جیسے لو بوئے، ان کے اپنے کچھ عزائم تھے۔ ہاں، اقتدار کی اندرونی کشمکش تو ہوتی ہی ہے۔ لیکن پھر ایک شخص سامنے آتا ہے، لی سو، ایک مشیر۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اس نے ینگ جن کی بڑی حوصلہ افزائی کی۔ اچھا، کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا کہ ینگ جن میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ چین کو متحد کر سکتا ہے، اور یہ کہ تاریخ نے اسے یہ موقع دیا ہے جو شاید ہزاروں سال میں ایک بار آتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات کہہ دی اس نے۔ لیسو کا یہ مشورہ واقعی اہم لگتا ہے، خاص طور پر جب دوسرے لوگ شاید اسے کمزور کرنا چاہتے ہوں۔ بالکل، اس نے نوجوان بادشاہ کے ارادے کو اور پختہ کر دیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ صحیح وقت پر صحیح مشورہ کتنا اہم ہو سکتا ہے، خاص کر جب مقصد اتنا بڑا ہو۔ اور لگتا ہے ینگ جن نے اس مشورے کو بہت سنجیدگی سے لیا۔ ہاں، فوراً عمل شروع کیا، اپنی فوج کو منظم کرنا شروع کیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے فوج کو بہتر ہتھیار دیے، لمبی تلواریں، زیادہ طاقتور کمانیں۔ یعنی فوجی ٹیکنالوجی پر توجہ دی۔ جی، اور اس کی فوجی مہمات کامیاب رہیں، ایک کے بعد ایک ریاست فتح کی۔ وہ جنگوں میں بہت بہادر مانا جاتا تھا۔ فوجی طاقت تو یقیناً اس کے منصوبے کی بنیاد تھی، ایک منظم فوج، بہتر ہتھیار، اس نے اسے دوسری ریاستوں پر برتری دی۔ لیکن اس کے طریقے بہت سخت تھے۔ ہاں، یہیں پر اس کی شخصیت کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جس پر بہت بحث ہوتی ہے۔ اتحاد نرمی سے حاصل نہیں ہوا۔ ذرائع ایک واقعہ بتاتے ہیں جو کافی ہولناک ہے۔ کون سا واقعہ؟ کہتے ہیں کہ ایک جنگ جیتنے کے بعد اپنی دھاک بٹھانے کے لیے شاید اس نے تقریباً 10,000 جنگی قیدیوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ 10,000! یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ جی، اس واقعے نے یقیناً اسے ایک سخت گیر بلکہ ظالم حکمران کے طور پر مشہور کر دیا ہوگا۔ لوگ اسے ظالم کہتے ہوں گے پھر۔ بالکل، ذرائع یہی بتاتے ہیں، لیکن لگتا ہے ینگ جین کے نزدیک یہ ضروری تھا، ایک ناگزیر قدم چین کے اتحاد اور امن کے لیے۔ یعنی مقصد عظیم تھا پر ذرائع متنازع۔ صحیح کہا، یہ اس کی شخصیت کی پیچیدگی ہے، ایک عظیم مقصد لیکن اس تک پہنچنے کے لیے انتہائی بے رحمانہ طریقے۔ تاریخ میں ایسے کئی حکمران ملتے ہیں۔ تو ایک طرف وہ باہر کی ریاستوں کو فتح کر رہا تھا، دوسری طرف محل کے اندر بھی سکون نہیں تھا۔ اقتدار کی کشمکش ختم نہیں ہوئی تھی۔ نہیں ہوئی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ تخت سنبھالنے کے بعد بھی سازشیں ہوئیں۔ اس کی اپنی والدہ اور ان کے ایک ساتھی نے مبینہ طور پر اس کے خلاف سازش کی تاکہ کسی اور کو بادشاہ بنایا جا سکے۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے، اپنے ہی خاندان سے مخالفت۔ جی، لیکن یہاں بھی ینگ جن نے بہت سختی اور ہوشیاری دکھائی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سازش ناکام بنا دی، تمام ملوث افراد کو سخت سزائیں دیں۔ سب کو؟ ہاں، حتیٰ کہ اپنی والدہ کو بھی نہیں بخشا، گو کہ ان کی جان بخش دی، انہیں نظر بند کر دیا گیا۔ اچھا،
تو اس نے یہ واضح کر دیا کہ وہ کسی بھی رشتے کو اپنے مقصد کی راہ میں حائل نہیں ہونے دے گا۔ بالکل، اس واقعے نے اس کی گرفت اقتدار پر اور مضبوط کر دی۔ ایک واضح پیغام تھا سب کے لیے۔ یعنی وہ اپنے مقصد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ یہ اس کے غیر متزلزل عزم کو بھی دکھاتا ہے اور شاید بڑھتی ہوئی بے رحمی کو بھی۔ جب اندرونی اور بیرونی خطرات کم ہوئے اور چین عملی طور پر متحد ہو گیا، تب ینگ جن نے اپنا لقب بدلا۔ وہ اب خود کو شن ہوانگڈی کہتا تھا، پہلا شہنشاہ۔ جی، پہلا شہنشاہ۔ اور پھر اس نے اپنی توجہ بڑے بڑے تعمیراتی منصوبوں پر مرکوز کی۔ سب سے مشہور تو شاید عظیم دیوار چین ہے نا؟ ان کو جوڑا اور نئی دیواریں بنوائیں تاکہ شمال سے حملہ آوروں کو روکا جا سکے۔ یہ تو ایک بہت بڑا دیوہیکل منصوبہ تھا۔ یقیناً، لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ نہیں، ایک اور چیز تھی جو شاید اس سے بھی زیادہ حیران کن تھی، اس کا مقبرہ۔ او ہاں، وہ مقبرہ جس کی تعمیر اس نے اپنی زندگی میں ہی شروع کروا دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی اہرام جتنا بڑا تھا، اور اس کے اندر اور باہر جو ملا ہے وہ تو ناقابل یقین ہے۔ آپ ٹیراکوٹا آرمی کی بات کر رہی ہیں؟ جی، وہی۔ ہزاروں مٹی کے سپاہی، گھوڑے، افسر، ہر ایک کا چہرہ مختلف، جیسے اصلی فوج ہو۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ موت کے بعد بھی شہنشاہ کی حفاظت کریں۔ یہ تصور ہی کتنا عجیب اور بڑا ہے۔ یہ دونوں تعمیرات، دیوار اور مقبرہ، کیا ظاہر کرتی ہیں؟ دیکھیں، دیوار تو دفاعی ضرورت تھی، لیکن ساتھ ہی وہ متحدہ سلطنت کی طاقت اور وسعت کی علامت بھی تھی۔ مقبرہ اور ٹیراکوٹا آرمی وہ زیادہ ذاتی تھے۔ یہ اس کی بے پناہ طاقت، اس کے وسائل کا مظاہرہ تو تھے ہی، لیکن شاید کچھ اور بھی؟ ہاں، یہ اس کی شدید خواہش کو ظاہر کرتے تھے کہ اس کا نام، اس کا کام، اس کی حکمرانی موت کے بعد بھی قائم رہے، ہمیشہ کے لیے۔ مقبرے کے اندر کی تفصیلات بھی تو کمال کی ہیں۔ کہتے ہیں پوری سلطنت کا نقشہ بنایا گیا تھا۔ جی، اور دریا اور سمندر دکھانے کے لیے پارا یعنی مرکیوری استعمال کیا گیا تھا۔ پارا؟ یہ تو خطرناک ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن شاید وہ اسے کسی خاص علامت کے طور پر دیکھتے تھے۔ یہ ایسے تھا جیسے وہ مرنے کے بعد بھی اپنی بنائی ہوئی دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہو، ایک پوری سلطنت موت کے بعد کی زندگی کے لیے۔ پارے کی نہریں، چھت پر ستارے اور ہزاروں سپاہی حفاظت کے لیے، یہ تو موت پر قابو پانے کی کوشش لگتی ہے۔ بالکل، اپنی تقدیر پر بھی کنٹرول حاصل کرنے کی ایک گہری نفسیاتی کوشش۔ اور یہی خواہش موت پر قابو پانے کی ہمیں اس کی زندگی کے ایک اور پہلو کی طرف لے جاتی ہے، جو شاید سب سے عجیب ہے۔ آپ لافانیت کی تلاش کی بات کر رہے ہیں؟ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ ینگ جن امر ہونا چاہتا تھا، امورٹیلٹی۔ وہ اس راز کی تلاش میں بری طرح مبتلا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے طبیبوں، جادوگروں سب سے پوچھا ہوگا کہ امر کیسے ہوا جائے۔ ہاں، اور ستم ظریفی دیکھیں، لافانی ہونے کی یہی کوشش شاید اس کی موت کا سبب بنی۔ وہ کیسے؟ طبیبوں نے اسے پارے یعنی مرکری کی گولیاں دیں۔ شاید وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی زندگی بڑھانے والی چیز ہے۔ اوہو، لیکن پارا تو زہر ہے۔ بالکل، وہ اسے آہستہ آہستہ جسمانی اور شاید ذہنی طور پر بھی کمزور کر رہا تھا۔ وہ امرت سمجھ کر زہر پی رہا تھا۔ یہ تو واقعی ایک المیہ ہے۔ پارا قدیم چین میں اسے پراسرار سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے خطرات سے وہ شاید واقف نہیں تھے یا شہنشاہ کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ وجہ جو بھی ہو، لافانی ہونے کی یہ شدید خواہش اس کی سوچ پر حاوی ہو گئی تھی۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ ذرائع میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس نے دور دراز سمندری جزیروں پر مہمات بھیجیں لافانی جڑی بوٹیوں کی تلاش میں، جو سب ناکام رہیں۔ جیسے خود کو سمندری دیوتا سمجھنا یا بڑی مچھلیوں کو مارنے کی باتیں کرنا۔ یہ تو جنون کی حد لگتی ہے۔ شاید مطلق طاقت کا نشہ اور موت کا خوف، یہ دونوں مل کر اس کی شخصیت پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ لافانیت کی جستجو ایک خطرناک جنون بن گئی، اور اس جنون نے اسے غیر منطقی راستوں پر ڈال دیا۔ پارے کا استعمال، یہ عجیب خیالات، یہ سب شاید اس کی گرتی ہوئی صحت کی علامت تھے۔ افسوسناک انجام، اتنی طاقت، اتنی تعمیرات، اتنی فتوحات، لیکن لافانی ہونے کی خواہش پوری نہ ہوئی۔ وہ تقریباً 50 سال کی عمر میں مر گیا۔ ایک ایسی زندگی جس نے تاریخ بدل دی مگر رہی مختصر۔ ہاں، اور اس کی موت نے فوراً ایک نیا بحران کھڑا کر دیا۔ اقتدار کی کشمکش پھر سے شروع ہو گئی۔ جی، وہی مشیر
لیسو، جس نے کبھی اسے اتنا بڑا خواب دیکھنے کی ہمت دی تھی، اب وہ دوسروں کے ساتھ مل کر سازش میں شریک ہوا۔ کیسی سازش؟ انہوں نے ینگ جن کے اصل جانشین، اس کے بڑے بیٹے کو راستے سے ہٹا دیا اور ایک دوسرے کمزور بیٹے کو تخت پر بٹھا دیا، اوہ، یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ اور اس کے نتائج تباہ کن نکلے۔ کیا ہوا پھر؟ ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ ملک بھر میں بغاوتیں پھوٹ پڑیں۔ وہ اتحاد جس کے لیے اتنی محنت اور سختی کی گئی تھی، وہ نازک ثابت ہوا۔ لوگوں نے غصے میں آ کر ٹیراکوٹا آرمی کے مجسموں کو بھی توڑا؟ جی ہاں، باہر جو مجسمے تھے ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک شخص کی طاقت پر قائم سلطنت اس کے جانے کے بعد کتنی غیر مستحکم ہو سکتی ہے۔ یعنی اتحاد شاید صرف اوپر کی سطح پر تھا؟ ایسا لگتا ہے۔ یونگ جن نے نقشے پر تو چین کو جوڑ دیا تھا، لیکن شاید عوام کے دلوں کو پوری طرح نہیں جیت پایا تھا، یا کم از کم اس کے سخت طریقوں نے اتنی ناراضگی پیدا کر دی تھی کہ اس کی موت کے بعد وہ باہر آ گئی۔ اس کے نااہل جانشین اسے سنبھال نہیں سکے؟ بالکل، لیکن ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ باہر توڑ پھوڑ کے باوجود مرکزی مقبرہ آج تک نہیں کھولا جا سکا؟ جی ہاں، وہ اب بھی ایک راز ہے، ایک معمہ، جدید آثار قدیمہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج۔ کہتے ہیں اندر جال بچھے ہیں اور پارے کی بہت زیادہ مقدار ہے۔ تو وہ مقبرہ آج بھی اس کی پراسراریت کی علامت ہے؟ بالکل، اس کے دور کی عظمت کی بھی اور اس سے جڑے خوف کی بھی۔ تو یہ تھی ینگ جن، پہلے شہنشاہ چین کی کہانی، ایک 13 سالہ لڑکے کے خواب سے ایک سلطنت کے قیام تک۔ اس نے صرف چین کو متحد نہیں کیا، بلکہ بہت سی ایسی چیزیں متعارف کروائیں جن کا اثر آج تک ہے۔ مشترکہ کرنسی، وزن اور پیمائش کے نظام، اور سب سے اہم، ایک معیاری رسم الخط رائٹنگ سسٹم، جس کی بنیاد پر آج کا چینی رسم الخط بنا ہے۔ جی، اور عظیم دیوار جیسی یادگاریں تو ہیں ہی۔ لیکن اس کی میراث بہت پیچیدہ ہے نا؟ بہت زیادہ۔ وہ بلا شبہ ایک غیر معمولی منتظم تھا، ایک فوجی ماہر، ایک دور اندیش رہنما۔ آج کے چین کی بنیاد اسی نے رکھی۔ لیکن یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے اس نے جو طریقے اپنائے وہ انتہائی سخت، بے رحم اور ظالمانہ تھے۔ اس کا نام طاقت اور تعمیر سے بھی جڑا ہے، اور جبر اور جنون سے بھی۔ 2000 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن اس کی کہانی آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک طرف اتحاد اور ترقی، دوسری طرف انسانی قیمت۔ بالکل، اور شاید آخری سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا تاریخ کی بڑی تبدیلیاں ہمیشہ اتنی سختی کے بغیر ممکن نہیں ہوتی؟ ینگ جن کو تو یقین تھا کہ اس کا راستہ ہی صحیح ہے۔ ہاں، اسے یقین تھا کہ یہ ضروری ہے، لیکن اس کی موت کے فوراً بعد جو بغاوتیں ہوئیں وہ بتاتی ہیں کہ شاید اس اتحاد کی بنیادیں اتنی مضبوط نہیں تھیں، یا جس طرح اسے حاصل کیا گیا وہ پائیدار نہیں تھا۔ کیا تاریخ مختلف ہو سکتی تھی اگر وہ تھوڑا نرم رویہ اپناتا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید کبھی نہ ملے، لیکن اس پر غور کرنا آج بھی اہم ہے۔